بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 جون 2020 سعودی عرب کی اہم ترین خبروں کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمائیے۔ سعودی عرب نے تاریخ میں پہلی بار حج نہ کروانے پر غور شروع کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے گلف نیوز نے برطانوی نشریاتی ادارے فائنینشیل ٹائمز کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ سعودی حکام رواں برس حج نہ کروانے پر غور کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کی وجہ سے حج نہ کروانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو 1932 کے بعد سعودی عرب کی آزادی کے بعد یہ ایسا پہلا موقع ہوگا کہ حج نہیں کروایا جائے گا۔ غیر ملکی ملازمہ نے کفیل کے بچوں کو چھری گھونپ دی۔ سعودی عرب میں گھریلو ملازمہ کے ہاتھوں خوفناک واردات کا ایک اور واقعہ رونما ہوا۔ سعودی اخبار المرصد کے مطابق الخفجی کے علاقے میں ایک غیر ملکی ملازمہ نے اپنے مالک کے 2 بچوں پر چھری سے حملہ کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ فلپائنی 7 ماہ قبل متاثرہ خاندان کے گھر آئی تھی۔ گزشتہ روز اس نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر کفیل کے بچوں پر چھری سے متعدد وار کر ڈالے اور خود کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ سعودی عرب میں اس بار ریکارڈ گرمی پڑے گی۔ ماہر موسمیات عبدالعزیز الحسینی نے کہا کہ سعودی عرب میں منگل کو گرمی کی نئی لہر آئے گی اور کئی علاقوں میں درجہ حرارت 50 تک جائے گا۔ 16 جون سے شدید گرمی کی لہر شروع ہونے کا امکان ہے اور گرم ترین علاقوں میں وادی الدواسر، الحسا، مکہ مکرمہ، ریاض اور مدینہ المنورہ شامل ہیں، جہاں درجہ حرارت بالترتیب 44، 43 اور 43 رہے گا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں کھلی سگریٹ فروخت کرنے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ سگریٹ صرف بند پیکٹس میں فروخت کیے جائیں گے اور اگر 18 سال سے کم عمر افراد کو سگریٹ فروخت کیے گئے تو ان پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سعودی عرب میں مقیم ایک غیر ملکی شخص نے اپنی بیوی کو انتہائی درجے کے ظالمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ یہ ایشیائی شخص نے اپنی اہلیہ پر پہلے کھولتا ہوا پانی ڈال کر اس کا جسم جلا ڈالا اور پھر اس کے جسم کے مختلف حصوں کو گرم استری سے داغتا رہا۔ جب درد سے چیخو پکار کرتی بیوی پر اتنا ظلم کر کے بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو آخر میں اس کے سر کے بال مونڈ ڈالے اور پھر اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ یہ واقعہ جیزان میں پیش آیا۔ سعودی عرب میں کارکنوں سے دھوپ میں کام لینے پر 3 ماہ کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ وزارت افرادی قوت نے کہا کہ سوموار 15 جون سے 15 ستمبر تک کوئی بھی نجی ادارہ اپنے کارکنان سے دوپہر 12 بجے سے لے کر 3 بجے تک دھوپ میں ڈیوٹی نہیں کروا سکتا۔ سعودی عرب میں بین الاقوامی پروازیں بحال نہیں ہو رہیں، صرف خصوصی پروازوں کے ذریعے غیر ملکی افراد کو واپس بھجوایا جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں معمول کی تمام بین الاقوامی پروازیں کرونا وائرس کی وبا کے باعث گزشتہ کئی ماہ سے معطل ہیں۔ سعودی عرب کی قومی فضائی کمپنی سعودی ایئر لائن کا کہنا ہے اگلے چند روز میں بھی بین الاقوامی پروازوں کو اجازت ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ وزارت ثقافت نے ثقافتی منظرنامے کی پہلی سالانہ رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق سعودی عرب میں ایک سال میں 40 لاکھ افراد سینما گھر گئے اور سعودی عرب میں ایک سال میں 101 فلمیں تیار کی گئی۔ سعودی وزارت ماحولیات نے شہریوں کو ٹڈی دل کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جامع منصوبہ بندی پر عمل شروع کر دیا ہے۔ وزارت نے ٹڈی دل کے انسداد کے لیے مختلف علاقوں کے سروے کے لیے جدید ترین ڈیجیٹل کیمروں سے لیس یونٹ فراہم کیا ہے۔ ریاض آن لائن مارکیٹ میں زندہ ٹڈیوں کی خرید و فروخت عروج پر دیکھی گئی۔ ٹڈیوں کو سعودی شہری خشکی کا جھینگا قرار دیتے ہیں اور ٹڈیوں کی تھیلی کی قیمت 300 ریال تک بتائی جا رہی ہے اور اس طرح خشکی کے جھینگے کی قیمت سمندری جھینگے کی قیمت سے کئی زیادہ گنا ہے۔ آن لائن مارکیٹ میں ٹڈی کی تھیلی خریدنے والے کو ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی دی جا رہی ہے۔ گاہک کو اس بات کی بھی ضمانت دی جاتی ہے کہ تھیلیوں میں تمام ٹڈیاں زندہ ہوں گی۔ مردہ ٹڈیاں واپس کرنے کا حق بھی گاہک کو حاصل ہے۔ آج کے روز سعودی عرب میں کرونا وائرس کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد میں مزید اضافہ ہوا۔ آج کے روز 4267 نئے مریض اور آج کے روز شفا پانے والوں کی تعداد 1650 اور اس موذی مرض کی وجہ سے وفات پانے والوں کی تعداد 41 ہے۔ اس طرح سعودی عرب میں اس وائرس کا شکار ہونے والے لوگوں کی کل تعداد 1,36,315 ہے اور اس موذی مرض سے شفا پانے والوں کی تعداد 89,540 ہے اور اس موذی مرض کی وجہ سے وفات پانے والوں کی تعداد 1,052 ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔